ہم ہر نماز کے شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اللہ اکبر اللہ کی بنائی ہوئی ہر اس چیز پر کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمیں، ہماری عقلوں کو، ہمارے دل و دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دے، حیران کر دے، تعجب میں ڈال دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیز بنائی ہے میرے رب نے، وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی زمین جس کے اوپر رنگ و رنگیلیاں، تبدیلیاں، ترقیاں، آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہو کے ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی، اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم عطا کیا، اللہ کے علم کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اور ہماری یہ زمین جو کہ 29% خشکی، 71% پانی اور 7 براعظموں پر مشتمل گیند نما ایسا سیارہ ہے کہ جس کی چوڑائی 24,000 کلومیٹر ہے، اور سورج کے مقابلے میں یہ ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سورج کی چوڑائی 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ 14 لاکھ کلومیٹر، اتنا بڑا سورج جو کہ زمین سے 10-12 لاکھ گنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج اللہ رب العزت نے بنایا۔ ہماری زمین کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، اور ان کے درمیان خلاؤں کو دیکھیں، اور سورج جو ایک نظام شمسی ہے، اس کے ارد گرد عطار، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، مختلف قسم کے چاند، دمدار ستارے، سیارچے، شہاب ثاقب، یہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک سولر سسٹم ہے، اور ان ستاروں کے وزن کو دیکھیں، ان ستاروں کے فاصلوں کو دیکھیں، ان ستاروں کے درمیان خلاؤں کو دیکھیں، تو انسان اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور ہماری زمین اور چاند کے درمیان 3,84,000 کلومیٹر فاصلہ ہے، یعنی اس کے درمیان اتنا بڑا خلا موجود ہے۔ اور ہماری زمین اور سورج کے درمیان 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے، 9 کروڑ میل کا فاصلہ، یعنی 14 کروڑ کلومیٹر فاصلہ۔ یہ تو ہے صرف ایک نظام شمسی۔ ہماری کہکشاں کے اندر سورج جیسے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کے حساب سے ایسے ستارے موجود ہیں کہ جس کے اپنے جو ہے وہ سیارچے اور ستارے اور سیارے ہیں جو اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں دمدار ستارے، شہاب ثاقب موجود ہیں۔ یہ ہماری ایک کہکشاں کے اندر ہے کہ جو لاکھوں، اربوں، کھربوں کے حساب سے ستارے لیے بیٹھی ہے۔ ایک کہکشاں کا یہ عالم ہے تو ارب کھرب کہکشاؤں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر جتنی کہکشائیں ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے تو کلسٹر بنتا ہے، سارے کلسٹروں کو اٹھائے تو سب کلسٹرز بنتے ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے یہ ساری کے ساری کائنات کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک آسمان کے نیچے اللہ رب العزت نے اتنا کچھ سجا کے رکھا ہوا ہے کہ ساری سائنس لگی ہوئی ہے تحقیقات میں، ریسرچ میں، اور دیکھ رہی ہے کہ اللہ کی قدرتیں کتنی بڑی ہیں، دیکھ رہی ہے کہ کتنی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں۔ پھر 7 زمینوں کو دیکھیں، 7 آسمانوں کو دیکھیں، عرش کو دیکھیں، فرش کو دیکھیں، لوح و قلم کو دیکھیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ زمین و آسمان تیری نافرمانی کرنے لگ جائے، انسانوں کی بات نہیں کی، 7 زمین 7 آسمان کی بات کی، کہ اگر یہ ساری کے ساری تیری نافرمان ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میری جتنی بھی چراگاہیں ہیں ان میں سے ایک چراگاہ کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے ایک جانور سے کہوں گا کہ وہ آئے اور 7 زمین 7 آسمان کو کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں۔ اب اندازہ لگائے کہ 7 زمین 7 آسمان کا کیا عالم ہے، پھر ایک جانور کے کھانے کا کیا عالم ہے، پھر سارے جانوروں کو دیکھیں جو اللہ کی چراگاہ میں چر رہے ہیں۔ اللہ کی چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی۔ اللہ کے بنائے ہوئے اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر ہمارا دل و دماغ ہمارے جسم پر ایک ایک بال اور ایک ایک ہمارے جسم کا ذرہ اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے جہان کو ایک اکیلے رب نے بنا کے دکھایا۔ اگر اس مفہوم کے ذریعے
اللہ اکبر کے ساتھ ہم اپنی نمازوں کا آغاز کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری نمازوں کو خراب نہیں کر سکتی۔